الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کے آخر پر جن چیزوں کی تلقین فرمائی ان میں سے ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور آپ ہم سے یہ دعا مانگا کیجئے کہ اے پروردگار، اے اللہ، جو گرہوں پر پھونکے مارتے ہیں یا پھونکے مارتی ہیں، ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جتنی بھی چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے متعلق مستقلاً یہ فرمایا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے، اور پھر آخری چیز ارشاد فرمائی، اور بالکل آخری چیز جو قرآن کریم میں آئی ہے وہ سب سے بدتر بیماری جو انسان کی روح کو چمٹ جاتی ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگتے رہنا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس لیے روح کے تعلق اور حوالے سے جو چیزیں انسان کو بالکل برباد کر دیتی ہیں وہ چند گنی ہوئی چیزوں میں ایک چیز حسد ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے نظر سے۔ آج تک کسی مذہب میں کسی سمجھدار اور مذہبی آدمی نے نظر کی نفی نہیں کی۔ نظر لگ جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اس نظر کی وجہ سے ہنڈیا میں اور انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بار بار فرمایا کہ العین حق، نظر بالکل سچائی پر مبنی ایک چیز ہے۔ عربوں نے زور لگا لیا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، اور ایک حربہ انہوں نے یہ بھی کیا جو قدیم زمانے میں ان عربوں میں رائج تھا کہ ان میں ایک قبیلہ ایسا تھا جن لوگوں کی نظر مسلم تھی، جس کو نظر لگا دیتے تھے اسے قبر کے گڑھے میں بھی پہنچا دیتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس بد فعل میں ترقی کی اور اپنے نظر لگانے والے تیار کیے۔ تو عرب پیسے ادا کرتے تھے، دشمنی کو پورا کرنے کے لیے کہتے تھے کہ کسی کو بھیجو اور فلاں آدمی کو نظر لگ جائے، تو وہ آ کر اس پر نظر ڈالتا تھا اور وہ مر جاتا تھا۔ پھر نے اور ترقی کی، اور جس کی نظر لگوانی ہوتی تھی اس کو کچھ دن بھوکا رکھتے تھے، تو بھوک جب اسے تنگ کرتی تھی، ستاتی تھی،
تو کہتے تھے پہلے اس کو نظر لگاؤ پھر کھانا بہت اچھا دیں گے، تو ظاہر ہے نظر ڈالتا۔ یہی چیز انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور سورہ نون والقلم 29ویں پارے کی آخری 2 آیتیں اللہ نے نازل کیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ جب وہ قرآن آپ سے سنتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پھسلا دیں، آپ کو ہٹا دیں، آپ کے قدمین شریفین اپنی جگہ سے پھسل جائیں حق کے معاملے میں، اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی یاد ہے، وہ نہیں جانتے کہ قرآن اللہ کی کتاب۔ تو نہیں لگی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حسد ان چیزوں میں سے ہے جس میں حاسد دیکھتا ہے اس کو اور اس کو نظر لگتی ہے۔ حسدہ کا مطلب اصل میں عربی لغت میں بنیادی طور پر کسی چیز کا چھین لینا، سنیچنگ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب وہ کسی کو بھی کسی میدان میں اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اسے یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملی یا نہیں ملی، اسے نہیں ملنی چاہیے تھی۔ ایک آدمی کی پروموشن ہو جاتی ہے اور وہ سنتا ہے کہ فلاں کی پروموشن ہو گئی، تو اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پروموشن نہ ہوتی، اور پھر دوسرے درجے میں اگر ہو ہی گئی ہے تو کسی طرح وہ جو نیکی یا اچھائی یا ترقی کے ثمرات اس تک پہنچنے ہیں یہ نہ پہنچے، اس کے یہاں اولاد نہ ہو، اور اگر ہو ہی گئی تو کسی طرح اس کی اولاد برائیوں میں مبتلا ہو جائے، کسی طرح اس کی اولاد مر جائے۔ اور اگر اس سے وہ اتھارٹی لیٹر، وہ کوئی پروموشن لیٹر مل ہی گیا تو بس حسد یہاں آ کر تمام ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہتا کہ وہ ساری عمر جلتا رہے کہ کسی طرح یہ انسان اس منزل سے گرے، اسے خدا کی یہ نعمت حاصل نہ ہو، حتیٰ کہ وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر اس کا زوال ہو جائے تو مجھے اپنی ترقی سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس کے زوال سے خوشی۔ یہ ہے حسد، پرانا قصہ ہے، ہم کئی بار دہرا چکے، مگر ممکن ہے کسی کے لیے اس میں سبق ہو کہ ایک آدمی خدمت کرتا رہا شیخ کی خانقاہ میں، تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ بھئی ایک وقت آج ایسا ہے جس میں جو مانگوں گا مل جائے گا انشاءاللہ، تم بتاؤ تمہارے لیے کیا دعا مانگے۔ اس سے ساری عمر گزاری ہوئی تھی، 30-40 سال، اس سے کہا حضرت مکان نہیں ہے، دعا کریں مکان مل جائے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مکان دے دیا۔ مختصر قصہ یہ کہ محلے میں کوئی اور آدمی بھی تھا، وہ بھی خدمت میں شروع ہو گیا، اور ایک دن ان پہ وہی حالت طاری ہوئی، اور انہوں نے کہا اچھا بھیا آج پھر وہ وقت آ رہا ہے، تم بھی 10-15 برس سے ہماری خدمت میں ہو، بتاؤ کیا دعا مانگے، گھر چاہیے، مال چاہیے، کیا اللہ سے مانگے؟ تو اس نے کہا حضرت دعا کیجئے وہ پڑوسی کا گھر گر جائے۔ یہ ہے حسد کہ مجھے ترقی ملے یا نہ ملے، اور اس حسد کی زد جا کر اعمال پر بھی پڑتی ہے اور ایمان پر بھی پڑتی ہے۔ حاسد کافر بھی ہو جاتا ہے اور حاسد فاسق بھی ہو جاتا ہے۔ حاسد کافر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اور کبھی کبھی زبان جب شریک ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ کی تقسیم بھی سمجھ نہیں آتی، دیکھو اسے اتنا کچھ دے دیا اور مجھے کچھ نہیں دیا، اسے خام خواہ میں مل رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں مل رہا، اس کی دکان اسی چیز کی اس محلے میں چل رہی ہے اور میری نہیں چل رہی۔ یہ اللہ پر اعتراض کفر ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے
کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ استغفر اللہ، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ اور حسد کی زد جا کر اعمال پر اس طرح پڑتی ہے کہ وہ تو صاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی، کیونکہ وہ ہر وقت اسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے، اپنا ایمان بھی ضائع کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، قناعت اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کا واحد علاج ہے کہ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا، دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوگا، اپنے بھائیوں کو دیکھ کے خوش ہوگا، جن کو ترقی ملی ہے انہیں دیکھ کر خوش ہوگا کہ اللہ نے اس کو ترقی دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شہر میں اگر 10,000 غریب تھے تو اب ایک کم اس میں سے ہو گیا ہے، اگر اتنے لوگ تھے اس مصیبت میں تو ایک ان میں سے کم ہو گیا ہے۔ جب تک اللہ کی تقسیم پر پورا یقین اور اعتبار نہ ہو جائے، حسد سے جان نہیں چھٹتی۔ اور حاسد کا شر مختلف طریقوں سے باہر آتا ہے۔ حاسد کے شر میں سب سے مؤثر چیز، پہلا اثر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے معائب تلاش کرتا ہے، اور دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جس میں کوئی نہ کوئی خرابی نہ ہو، کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو۔ اب بجائے اس کے کہ اپنا اصل مرض بتائے کہ مجھے اس چیز اس لیے اب برا لگنے لگ گیا ہے کہ اس کے پاس گاڑی آ گئی، مجھے اس لیے برا لگنے لگ گیا ہے کہ اس کی اولاد کو ترقی، اس لیے برا لگنے لگ گیا ہے کہ اس کی بیٹیوں کے رشتے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اصل مرض اندر چھپا ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں یہ آدمی، یہ دکاندار، یہ تاجر، یہ دفتر والا، یہ کتنا خراب ہے، دیکھو سرکاری مال کا غلط استعمال کر رہا ہے، دیکھو اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ گلی میں نہیں تھوکتے۔ اب وہ جو کچھ بھی ہے نا، اصل آگ جو لگی ہوئی ہے وہ نہیں باہر آتی، باقی بہانے ادھر ادھر کے جو نہیں بھی ہے وہ بھی اس میں گننا۔ یہ مرض، اور ہم کسی مرض میں کوئی اہتمام نہیں کرتے، نہ جسمانی مرض میں نہ روحانی مرض میں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کتنے بیمار ہیں۔ لوگ جتنے نفسیات کے بیمار ہیں اس سے کم لوگ جسم کے بیمار ہیں۔ یہ تو شفا خانے، اسپتال کھلے ہوئے ہیں جو سینکڑوں اور ہزاروں مریض نظر آتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری روح کی کون سی بیماری مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گی، اور خانقاہیں اور مشائخ ہوتے اور خانقاہیں آباد ہوتی تو سڑکیں خالی ہو جاتی، لوگ جا کے روتے اور کہتے کہ مجھ میں تو یہ مرض ہے جو میری روح کو لے ڈوبے گا۔ اسی لیے حاسد وہ غیبت کا بھی مرتکب ہوتا ہے، وہ تہمت کا بھی مرتکب ہوتا ہے، وہ اصل جانتا ہے کہ مجھے آگ کیا لگی ہوئی ہے، لیکن جھوٹی قسموں کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ دوسرا بھی سمجھ جاتا ہے کہ چونکہ مجھے ترقی مل رہی ہے، تجارت زیادہ ہو رہی ہے، پروموشن زیادہ ہو رہی ہے، اس کی اصل جلن تو اسے یہ ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ اصل جلن تمہیں ہو رہا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم میرے ذہن میں تو خیال بھی نہیں آیا، یہ قسمیں بھی جھوٹی کھاتا ہے۔ یہ سب حسد کے نتائج ہیں، دیکھتے چلے جاؤ، سارے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تباہی پھر جاتی ہے۔ یہ سب حسد ہے جو شوہر کو بھی مجبور کرتا ہے کہ بھابھی نے تو اتنا زیور بنا لیا اور بہن نے آج دیکھیے نیا ہار بھائی نے خرید کے دیا ہے، آپ تو کچھ کرتے نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا آئندہ سے حرام تمہیں لا کے کھلاؤں گا، خود بھی جہنم میں جائے گا اور دوسروں کو بھی لے جائے گا۔ یہ سب بیماریاں روح کی تباہ کر دینے والی ہیں، اور ہم نہ روح کی بیماریوں کا علاج کریں نہ جسم کی طرف توجہ دیں جب تک کہ جسم کی کمزوری لٹا نہ دے بستر پر، اس وقت تک سوچیں بھی نہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ورزش کتنی کرنی ہے، پیدل کتنا چلنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کن چیزوں کا اہتمام کرتے تھے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اگر کسی شخص کا پیٹ باہر نکل آتا تھا تو بڑا برا مناتے تھے. ہمیشہ کمر پتلی رہنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بھاگ دوڑ کرنی ہوتی تھی. علاج اس لیے بھی کرتے تھے کہ زندہ اور توانا اور جوان رہنا ہوتا تھا اللہ کی راہ میں، وگرنہ جد و جہد کیسے ممکن. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 63 سال کے ہو گئے، حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضری ہوئی، اور راستے میں بات کیا کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں 25 سال کا تھا، مجھ سے کہنے لگے مکہ پہنچیں گے نا تو فلاں جگہ جائیں گے، تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا جی پتہ ہے. فرمایا بہت بڑا پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، اور میرے ساتھ مقابلہ کرنا کہ انڈر دا واٹر، نیچے جائیں گے تیرتے ہوئے، اور کون اپنا سانس زیادہ دیر تک بند رکھے. ہمارے یہاں تو عمر 30 سال نہیں ہوتی اور مصیبت شروع ہو جاتی. کیوں طاقت نہیں؟ عبادت نہیں کرنی، خدا کے سامنے دیر تک کھڑے نہیں رہنا، اللہ کو یاد نہیں کرنا. وہ جوانی اور طاقت جو اندر سے زور لگاتی ہے کہ اپنی قوت غضب کو نافذ کرو، اپنی قوت شہوت کو نافذ کرو، اور بندہ اس کو لگام دیتا ہے. جتنا گھوڑا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی بھاگتا ہے، اور لگام جب دی جاتی ہے تو اور بھاگتا ہے. انسان کی ترقی اور اللہ کا قرب اس گھوڑے کی طرح ہے جس گھوڑے کو اللہ نے طاقت اور صحت دی ہے، اور جو جتنا قابو پا کے رکھتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. صحت ہے، طاقت ہے، باڈی بلڈنگ ہے، جسم بنا ہوا ہے، ایک تھپڑ مارے تو منہ توڑ کے رکھ دے، لیکن ساری گالیاں سن کے برداشت کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے ایک لگاتا ہے اور بس بات ختم ہو گئی. یہ طاقت ہے جو برداشت اس نے کر لیا نا اتنا، یہ اسے اللہ کا قرب نصیب کرے گا. نہ یہ کریں اور نہ وہ کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جی چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ جمعے بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں کیا دعا سکھاتے تھے. ایک ہے ڈاکٹر سے دوا لینا، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. زہر کھائے گا تو مر جائے گا، دوا لے گا تو اچھا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. آپ سب جانتے ہیں، اور ہر آدمی اس مرحلے سے گزرا ہے کہ کون سی ٹیبلٹ کھائی جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح کلام کا اثر ہوتا ہے. اگر کلام کا اثر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ صورتیں نازل نہ کرتا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عورتیں یا مرد جب گرہ لگا کے اس پر پھونکیں. اس کا مطلب ہے گرہ لگا کے پھونکا جب جاتا ہے تو اس پھونک کا اثر ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ تینوں کو بھیجا اور فرمایا فلاں کنویں پہ چلے جاؤ، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے متعلق گریں باندھ کر ان پہ پھونکا گیا ہے. اور یہ کام کیا ہے لبید نے، اس کی بیٹیوں نے، اور وہ گئے تینوں اور کنویں میں اترے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 گرہیں لگائی گئی تھیں ایک دھاگے پہ، اور اس میں سوئیاں چبھو کے ایک بڑے پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا تھا. یہ وہ اٹھا کر ٹوٹکا اور ٹونا لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ پڑھو قل اعوذ برب الفلق. وہ پڑھتے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی نکالتے تھے، پھر فرماتے تھے الحمدللہ مجھے اب اچھا ہو رہا ہے. پھر دوسری، پھر تیسری، اور ہر سوئی پہ فرماتے رہے کہ بالکل میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہوں. اور آخر پہ فرمایا کہ میں نکل گیا اس مرض. یہ پھونکنے کا اثر ہے، یہ پڑھنے کا اثر ہے، یہ کلام کا اثر ہے. بھلا کوئی عقل مند اس دنیا میں جو کلام کے اثر کی نفی کرے کہ کلام کا اثر نہیں ہوتا؟ کسی کو گالی دو تو اثر نہیں ہوتا، کسی کی تعریف کرو تو اثر نہیں ہوتا، کسی کو سمجھاؤ تو اثر نہیں ہوتا. یہ کلام ہی تو ہے نا. اسے گالی دی تھی، زبان سے الفاظ ہی تو نکلے تھے، اس کو غصہ آ گیا. تعریف کلام ہی تو ہے، اس کی تعریف کی اور وہ خوش ہوا. یہ اللہ کا ذکر کلام ہی تو ہے. اسی طرح اس کلام کے ذریعے انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کلام کا اثر ہو سکتا ہے تو عام انسانوں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کلام کو بتایا ہے. فرمایا جب بھی تم کسی کے پاس جاؤ تو دیکھو
یہ دعا مانگا کرو اور کہا کرو صلی اللہ العظیم رب العرش الکریم، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عرش جیسی بڑی مخلوق کا مالک ہے، اور میں اللہ سے مانگتا ہوں قرآن کریم کے واسطے سے یشفیہ کا، اللہ تجھے شفا دے دے۔ فرمایا 7 مرتبہ اس کے سرہانے بیٹھ کے پڑھنا اور 7 مرتبہ اس کے پاؤں کی طرف، اگر موت مقدر نہیں ہے تو اللہ نے چاہا اسے شفا دے جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بیمار ہو تو اللہ کے 2 نام کثرت سے پڑھو، یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم۔ حلیم کا مطلب بردبار، تحمل کرنے والا، اللہ اتنے گناہوں کو تو نے دیکھا اور عذاب نہیں نازل کیا، بڑا تیرا صبر ہے، بڑا تیرا حلم ہے۔ یا کریم ہے مہربانی کرنے والے، یہ جو گناہوں کی پاداش میں یا امتحان میں بیماری آ گیا ہے، کرم فرما مجھے اس بیماری سے نجات۔ اسی لیے کبھی جی جاتا ہے کہ یہ جمعے اس پہ لگائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتائی ہے، فرمایا جب تم بیمار ہو جاؤ تو یہ پڑھا کرو، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ ایک بچی کو دیکھا اور فرمایا اس سے کیا ہو گیا ہے، اس کے گالوں پہ داغ پڑ گئے ہیں۔ پھر اس کی ماں کو بلایا اور فرمایا اس سے نظر لگ گئی ہے، جاؤ اور اس بچی کی نظر اتارو۔ چھائیاں پڑ گئیں۔ ایک بوڑھے مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور آپ نے فرمایا لا باس طہورا انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو اتنا شدید بخار ہو گیا ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، گناہوں سے دھل جاؤ گے، پاک ہو جاؤ گے، صاف ہو جاؤ گے۔ وہ اس کو پتہ نہیں کیا سوجی اور اس سے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کہتے ہیں میں پاک ہو جاؤں گا، یہ بہت تنور میں جلا دینے والی آگ بخار کی، یہ تو مجھے ڈبو کر رہے گی اور یہ تو مجھے مار دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے ہی جیسے تو کہتا ہے، وہ بڈھا مر گیا اسی بخار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے، فرماتے تھے ہاتھ رکھو جہاں درد ہو رہا ہے اور یہ پڑھو 7 مرتبہ۔ فرماتے تھے کہ تمہیں اگر موت کا یقین ہو جائے تو یہ دعا مانگا کرو۔ یہ سب دعائیں آئی ہیں کتابوں میں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کے ان دعاؤں کو لاتا ہے کہ ہم بچپن میں ہی کسی کو سکھا دیں کہ بیٹے جب بھی کوئی تکلیف آئے یہ پڑھ لیا کرو، یہ چیز پیش آ جائے یہ پڑھ لیا کرو۔ طبیعت کی حدت، بے چینی، غصے کا پورا نہ ہونا، شادی نہ ہونے کی وجہ سے جو قوتیں جسم میں طاقت پکڑتی ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں 6 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے سکون نازل کیا اور ان جذبات کو ختم کر دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے سکون نازل کیا، اس شخص کو اطمینان دے دیا، اللہ نے سکون نازل کیا، اس کے باطن کی بیماری دور ہو گئی۔ یہ 6 آیات تو ایسی ہیں ہو سکے تو روزانہ پڑھنی چاہیے صبح شام، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے انسان کو بے چینی اور بے سکونی اللہ کی کس نفرت اور اللہ کی کس معصیت اور نافرمانی کی طرف لے جائے۔ اس لیے تلقین فرمائی کہ من شر حاسد اذا حسد، اللہ سے پناہ مانگو حسد ہو جائے۔ اسی لیے جو بڑے پروجیکٹس ہیں، بڑے عہدے ہیں، ان کو ہمیشہ چھپانا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے اور حاسد تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی بڑا کام کرنا چاہو، کوئی بڑا کام کرنا ہے تو حد الوسع، جس حد تک ممکن ہو سکے خاموشی سے کام۔ گھر خریدنا ہے ضرور خریدیے، لیکن سارے شہر میں ڈھنڈورے کی ضرورت کیا ہے، آخر پڑ گئی۔ جو 2-4 دوست قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، بزرگ ہیں، جن سے مشورہ کرنا ہے ان سے کر لے، بس جب گھر خرید لیا تو پھر پورے شہر کو پتہ چل جائے گا گھر خرید لیا ہے۔ اس سے پہلے اگر افشا کرے گا، بتائے گا، حاسد کا حسد کام کر لے گا، نظر لگانے والے کی نظر لگ جائے گی، دشمنوں کو اطلاع ہوگی اور وہ اس کو اس کام سے روکیں گے۔ یہ ہماری روزمرہ کی بیماری ہے۔ اس لیے اپنا کام کرتا رہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جن کی ضرورت ہے کسی کو اطلاع نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
بہت سی بیماریوں کا. ایک شخص کو بخار زیادہ ہو گیا، وہ بھی اب تو فرمایا اچھا تمہیں بخار ہو گیا، اچھا یہ پڑھا کرو من عرق النعار، پوری دعا ہے. اے اللہ وہ جو رگیں پھڑکتی ہیں جسم میں اور جن کی وجہ سے ٹیمپریچر میں فرق پڑ جاتا ہے، بخار اور کیفیت میں فرق پڑ جاتا ہے، اللہ ان کو اپنے معمول پہ لے آ. اے پروردگار ان کو تڑپنے اور پھڑکنے سے جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ مجھے اس تکلیف سے بچا لے. ان دعاؤں کو یاد کیجیے، ان دعاؤں کو پڑھیے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر کی دوا اثر کرتی ہے تو اس سے بڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کا بتایا ہوا کلام بھی اثر کرتا ہے. ہاں وہ صحیح ثابت ہو، وہ صحیح طور پہ حدیث میں آیا ہو. اسی لیے محققین علماء جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ مستند باتیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز فلاں جگہ آئی ہے، یہ دعا فلاں جگہ آئی ہے، یہ دعا فلاں جگہ آئی ہے، یہ پڑھا کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بچوں کو بٹھا لیتے تھے صبح اور شام، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں میرے بیٹے حسن اور حسین میں تم پہ پھونک دوں وہ چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں پہ اسحاق اور اسماعیل پہ پڑھ کے پھونک دیتے تھے. تو ہم نے عرض کیا کہ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور فرمایا اعوذکما باللہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میرے دونوں بچوں میں اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں قبل اس کے کہ تمہیں کسی بھی نظر لگانے والے کی نظر لگ جائے. ہامہ ایک شیطان ہے جو بچوں کو تنگ کرتا ہے، انہیں خواب میں ڈراتا ہے، اس شیطان سے میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اور ہر شر سے کہ میرے بچوں تم کہیں غلط راہ پہ نہ نکلو. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو باپ بننے کا شوق ہوتا ہے نا، اتنا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ پوری آزمائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، پھر انہیں تعلیم دی، پھر انہیں سکھایا زندگی معاشرت، اور پھر اس نے انہیں رخصت کر دیا، فرمایا میں اور وہ تو جنت میں ہمسائے ہو گئے. اتنی خوشی سے فرمایا میں اور وہ تو جنت میں دیکھو 2 انگلیوں کی طرح ہو گئے، میں اور وہ تو جنت میں آپس میں دوست بن گئے. اتنا زیادہ ارشاد فرمایا 2 بیٹیوں کے متعلق. اور یہی بچے اور اولاد اگر تربیت نہ ہو سکی تو کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، پڑھی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پہ پھونکی اور فرمایا باپو اپنے بچوں پر صبح و شام یہ پڑھ کے پھونک دیا کرو. تو اس لیے آخری چیز جس سے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو حسد. حاسد آدمی نیکیوں کی بھی برباد کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی زد کبھی عقیدے پہ جا پڑے تو معاذ اللہ کفر ہو جاتا ہے. آئندہ سے انشاءاللہ دوسرا کل یعنی سورہ الناس شروع کریں.